اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ یہ صورت انعام کی آیت نمبر 118 ہے۔ مشرکین مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور صحابہ کرام پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ جو جانور اللہ کا مارا ہوا ہے وہ حرام ہے، اور جس جانور کو یہ خود مارتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو جانور اپنی موت آپ مر جائے وہ تو ہمارے نزدیک حرام ہے، اور جس جانور کو ہم خود ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں۔ اور شریعت کا قانون بھی ایسے ہی ہے، لیکن مکے کے مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ یہ تمہارا کیسا دین اور تمہارا کیسا ایمان ہے کہ جو جانور تمہارا رب مارتا ہے، یعنی جو اپنی موت خود مر جاتا ہے، اس کو کہتے ہو کہ یہ مردار ہو گیا ہے، اس کو حرام ہے کھانا، لیکن جس جانور کو اپنے ہاتھوں سے تم اپنی چھری کے ساتھ خود ذبح کرتے ہو اپنے رب کے نام پر تو اس کو تم حلال سمجھتے ہو۔ تو جب مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فَقُلُوا پس کھاؤ، مما اس میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان کنتم بآیاتہ اگر تم اس کی آیتوں کو مؤمنین مانتے ہو۔ ایک تو مشرکین مکہ کا اعتراض ختم ہوا کہ مارتا حقیقت میں دونوں کو خدا ہی ہے، جو جانور اپنی موت آپ مر جائے اس کو بھی رب مارنے والا ہے، اور جس جانور کو مسلمان اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اس جانور کو بھی اللہ ہی مارتا ہے۔ لیکن شریعت کا قانون ہے اور شریعت کا یہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جانور کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے۔ جانور وہ حلال ہے جس حلال جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور جو جانور حلال ہو لیکن وہ اپنی موت آپ مر جائے وہ جانور حلال ہو کے بھی مرنے کے بعد حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکرا چترا ہے، اگر اپنی موت آپ مر جاتے ہیں ذبح کیے اللہ کے نام پر ذبح کیے بغیر تو وہ جانور حرام ہیں، اگرچہ اپنی زندگی میں حلال تھے ہمارے لیے لیکن مرنے کے بعد حرام ہے۔ تو جو جانور حرام ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے، جیسے کھوتا، گھوڑا اور کتا، بلا وغیرہ وغیرہ، وہ تو پہلے ہی حرام ہے۔ ہمارے لیے جانور وہ حلال ہیں جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال جانوروں میں شمار کیا ہے، اور کھائیں گے تب جب ان کو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کو کھاؤ جس چیز پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اگر تم اس کی آیتوں کو مانتے ہو۔ تو بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف بسم اللہ شریف ہے، اس چیز کو کھاؤ جس کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، اور بسم اللہ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت ہے، 6686 آیات بینات میں سے ایک آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف ایک آیت نہیں، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں کو مانتے ہو، یعنی ایک آیت کو نہیں بلکہ ساری آیتوں کو مانتے ہو، ان ساری آیتوں میں سے چند آیات اور بھی پڑھ لی جائیں جس چیز کے اوپر تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، وہ چیز حلال ہی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق دے، تو کوئی بندہ حلال کماتا ہے، کما کر اپنی بیوی کو لا کے دیتا ہے، اس حلال کی کمائی کی چیزیں، آٹا، سبزی
اور نمک مرچ وغیرہ وغیرہ چیزیں خرید کر لا کے دیتا ہے، بیوی اس کی پکاتی ہے، کھانا بناتی ہے، اور وہ جب کھانا بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بسم اللہ شریف تو پڑھنی ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف تو پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کے علاوہ اگر اور بھی چند آیتیں یا چند صورتیں پڑھ لی جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی 4 قول پڑھ لیے جائیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، 3 مرتبہ کم از کم سورۃ اخلاص پڑھ لی جائے، اور بعد میں دعا مانگی جائے یا اللہ پاک اس کھانے کے اندر ہمیں مزید برکتیں عطا فرما، اور اس کا ثواب جو فاتحہ خوانی میں نے کی ہے یا جو کلمہ کلام پڑھا ہے اس کا ثواب نبی پاک علیہ السلام کی توفیل ہمارے فلاں فوت شدہ کی روح کو نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اس میں کون سی چیز حرام ہے جو داخل ہو چکی ہے؟ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے جیسے پہلے وہ کھانا حلال فرمایا تھا، اب اللہ کا کلام پڑھنے سے مزید اس کے اندر برکتیں آ گئی ہیں، جیسا کہ جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کھانا کم ہے، کھجوریں کم ہے، پانی اتنا نہیں ہے، تو کھانے کی بھی قلت ہے اور پینے کی بھی قلت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس چند کھجوریں ہیں وہ بھی لے آئے، جس کے پاس کوئی ستو ہیں وہ بھی لے آئے، جس کے پاس کوئی روٹی کے ٹکڑے ہیں وہ بھی لے آئے، جس کے پاس پانی کے چند گھونٹ ہیں وہ بھی لے آئے، جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں صحابہ نے پیش کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، اس کے اوپر وہ ساری کی ساری چیزیں رکھ دیں، اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور خدا تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ کلام پاک سے بڑھ کر اور کیا کتاب ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے پڑھا جو خدا نے چاہا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر برکت کی دعا کی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر اور اس پینے کے اندر اتنی برکت ہوئی کہ تمام صحابہ کرام نے مل جل کر وہ کھانا بھی کھا لیا اور پانی بھی پی لیا، لیکن اس میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا اور ایک پانی کا گھونٹ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے برکت عطا فرما دی۔ یہ تو معلوم ہوا کہ سامنے چیز رکھ کر کچھ پڑھنا اور دعا مانگنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اب رہی بات تم جو بعد میں دعا مانگتے ہو کہ اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچے، فلاں بزرگ کو پہنچے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سعد، مشکات کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو چکی ہے، میں اپنی ماں کی روح کو اصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں میں کون سی صورت اختیار کروں، کون سا طریقہ اپناؤں اپنی ماں کی روح کو اصال ثواب کرنے کا؟ میں صدقہ کروں یا کلام پڑھوں یا کوئی اور کام کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ شریف کے اندر پانی کی بڑی قلت ہے، لہٰذا تم اپنی ماں کے نام پر ایک کنواں کھدواؤ اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کنواں کھدوا دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تختی لاؤ، اس کے اوپر لکھو ھذہ لأم سعد، یہ تختی اس کنویں کے اوپر لگا دو، جو بھی آئے گا اس تختی کو پڑھے گا اور پانی پیے گا، پانی لے کے جائے گا تو ساتھ اس تختی کو بھی پڑھے گا ھذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس پانی کا ثواب جو ہے حضرت سعد کی ماں کی روح کو پہنچے۔ تو یہ دعائیا کلمہ نبی پاک علیہ السلام نے لکھوا کے اس کنویں کے اوپر لگا دیا، تو صحابہ کرام پھر پانی پیتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پانی پینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو پانی پیے وہ یہ لفظ بھی پڑھے ھذہ لأم سعد، ھذہ لأم سعد، ھذہ لأم سعد، یہ پانی کا ثواب حضرت سعد کی ماں کی روح کے لیے ہے۔ تو یہ ہے اصال ثواب، چیز سامنے پڑی ہو اس کے اوپر اللہ کا کلام پڑھنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، اور اس کے اوپر برکت کی دعا مانگنا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، اور پھر اصال ثواب کرنا، اہل قبور کی روح کو ثواب پہنچانا، یہ اس روایت سے پتہ چل رہا ہے۔
کہ چیز سامنے ہو اس کے اوپر اصالِ ثواب کی دعا مانگنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اس کا نام ہے ختم شریف اور اس کی حقیقت ہے اصالِ ثواب، اور اپنے فوت شدہ عزیزوں کی روح کو اصالِ ثواب کرنا یہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے ختم شریف۔ 11ویں شریف کا، کول شریف کا، 10ویں کا، چہلم کا، کوئی بھی ختم شریف ہو، کوئی بھی اس طرح کی محفل ہو، اس کی حقیقت ہے اصالِ ثواب۔ تو اصالِ ثواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اصالِ ثواب تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل رہا ہے اور ہمارے بزرگان دین بھی اس کے اوپر عمل کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو اصالِ ثواب کرنا 11ویں شریف کے ختم شریف کی شکل میں، یا اپنے فوت شدہ عزیز کی روح کو اصالِ ثواب کرنا کل شریف کی شکل میں، 10ویں کی شکل میں، چہلم کی شکل میں، یا سالانہ ختم پاک کی شکل میں، تو یہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ بلکہ یہ ہمارے جو فوت شدہ عزیز ہیں ان کے حقوق میں سے ایک حق ہے ہم پر کہ ان کی روح کو اصالِ ثواب کیا جائے، صدقہ کر کے یا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے یا کوئی اور چیز، کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ کے ان کی روح کو اصالِ ثواب کیا جائے۔ تو یہ حقوق میت میں سے ایک حق ہے۔ بلکہ ہم تو نماز کے اندر پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، چاہے زندہ ہے چاہے فوت ہو چکا ہے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں ان کو بھی بخش دے۔ ابھی وہ آئے نہیں، یعنی قیامت تک آنے والے مسلمان ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابھی وہ عالم ارواح میں ہیں، ابھی وہ عالم اسلام میں گئے نہیں، ابھی وہ عالم ارحام میں گئے نہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، تو ان کے لیے بخشش کی دعا پہلے مانگی جا رہی ہے۔ تو جو آ کے چلے گئے ہیں، جنہوں نے گناہ بھی کیے، خطائیں بھی کی، بھول کر یا سہون یا قصدن، وہ آ کے چلے بھی گئے، تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا کیسے ناجائز ہو جاتا ہے؟ اس لیے جب ابھی دنیا میں جو لوگ آئے نہیں ان کے لیے نماز کے اندر دعا مانگی جا رہی ہے، تو جو آ کے چلے گئے ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولا بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، اور ان کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگی جائے اور ان کی روح کو اصالِ ثواب بھی کیا جائے۔